دوسری بات یہ کہ مصیبت اپنے وقت پر آتی ہے۔ موت کی طرح تم چاہو تو مصیبت نہیں آ سکتی، موت بھی نہیں آ سکتی۔ دیکھو تاریک دن کتنی جلد آ گیا، اس کا تاریک دن۔ اوشان نے دونوں ہاتھ باندھ کر خلیج میں دور دور تک دیکھا۔ شاید وہ نیک شگون تلاش کر رہا تھا۔ میں کیا کروں آقا؟ کچھ نہیں، میں بھی کچھ نہیں کروں گا، ہم صرف دیکھیں گے۔ اوشان کا لہجہ بہت عجیب سا تھا۔ بچی اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نے نظر بڑھ کر ٹائیگر کو دیکھا جو کھلے میدان میں دوڑ رہا تھا، اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ نوگان اور اس کے تینوں ساتھی سناجو کے چوک میں جیپ سے اترے۔ دو افراد نے فوجی وردی پہن رکھی تھی، جبکہ نوگان سناجو کے روایتی جنگی لباس میں تھا۔ اس کے کپڑوں کی رنگت سیاہ تھی اور لباس کی تراش خراش سے ظاہر تھا کہ وہ آج آخری جنگ کے لیے آیا ہے۔ یہ لباس سناجو کے وہ سورما پہنا کرتے تھے جن کا مقصد فتح یا موت ہوتا تھا۔ لباس میں بیلٹ شامل نہ تھی۔ 2 صدی قبل اوشان کے اجداد نے بھی یہی لباس پہنا تھا۔ انہوں نے ماسٹر آف سناجو کے خالی منصب کے لیے جنگ لڑی تھی۔ ان میں سے ایک نے بیلٹ بھی لگا رکھی تھی اور 5 منٹ بعد اسی بیلٹ سے اس کا گلا گونڈ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد مشقوں کے سوا کسی اور مقصد کے لیے کسی ماسٹر نے کبھی بیلٹ استعمال نہیں کی۔ وہاں موجود لوگ واضح طور پر نوگان کو نفرت اور حقارت سے گور رہے تھے۔ ان میں سے کئی کو وہ لڑائی یاد تھی جو نوگان اور ٹائیگر کے درمیان ہوئی تھی، اور جس میں شدید زخمی ہونے کے باوجود اوشان نے ٹائیگر کو جتوا دیا تھا۔ میں نوگان ہوں، نوگان کی آواز گونجی، اور میں ٹائیگر ہوں، شہزاد۔ چوک کے دائیں طرف سے اچانک ہی شیر کی سی داڑ سنائی دی۔ ہجوم نے للکارنے والے کو راستہ دیا تو ٹائیگر نمودار ہوا۔ اوشان کے پیچھے سر بلند کیے ہوئے آ رہا تھا۔ لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ اوشان کے پیچھے آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ نوگان سے نہیں لڑے گا۔ عظیم اوشان اپنے حلف پر قائم ہے۔ ایک ٹیلے سے چوگان کا نعرہ سنائی دیا۔ سناجو کے محبت کا بڑا عابد ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے اس طرح کھڑا تھا جیسے ابھی پرواز کر جائے گا۔ سناجو کے کسی ماسٹر نے گاؤں اور قبیلے سے تعلق رکھنے والے کسی جانور پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اوشان نے بڑی تمکنت کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے کہا، اور آج کے دور کا ماسٹر اوشان کیڑے مکوڑوں پر ویسے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا کرتا، لیکن وہ اچانک نوگان کے ساتھ آنے والوں کی طرف پلٹا۔ اگر تم میں سے کسی نے بھی لڑائی میں حصہ لیا تو تمہاری آنکھیں گدھ نوچ لیں گے اور تمہارے اعضاء جسم سے جدائی پر بین کریں گے۔ نوگان کے ساتھ آنے والے تینوں افراد سہم کر ایک طرف سمٹ گئے۔ آج اس طویل جنگ کا آخری روز ہے۔ نوگان نے اپنے لبادے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آج نوگان ثابت کر دے گا کہ شمشیر سناجو کا در حقیقت وہی مستحق ہے۔ نوگان کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ آج شمشیر سناجو کے جعلی دعوے داروں کا آخری دن ہے، آخری دن ہے۔ آج نوگان بجلی کی طرح کڑکے گا اور بادلوں کی طرح گرجے گا، اولوں کی طرح برسے گا اور قہر سراپائے قہر بن جائے گا۔ تم آج اوشان کے شاگرد سے مقابلہ کر رہے ہو نوگان۔ ٹائیگر نے دونوں ہاتھ سر سے بلند کر کے کہا۔ اس کی آواز اگرچہ نرم تھی لیکن اس میں طوفان چھپے ہوئے تھے۔ تم بجلی کے اس کوندے کی طرح ہو جو آسمان پر کڑک کر فنا ہو جاتا ہے، اور میں سراپائے بجلی ہوں۔ گرتا ہوں کسی پر تو اس کی روح تک جل کر بسم ہو جاتی ہے۔ تم وہ بادل ہو جو محض گرجتا ہے۔ تم ایسے اولے ہو جو آسمان سے ٹوٹ کر گرتے ہیں مگر پگھل کر فنا ہو جاتے ہیں۔ تمہارا قہر تمہیں خود ہی لے ڈوبے گا۔ تم نابدان کے کیڑے ہو، ایسے کیڑے جو نالی سے نکلتا ہے تو بدبو اور گندگی کی ایک لکیر چھوڑتا ہے۔ تم سناجو کے دشمن ہو، سناجو کے نام پر دبا ہو۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارا مقابلہ کس سے ہے۔ میں ٹائیگر ہوں۔ لوگ اپنی سانس تک روکنے پر مجبور ہو گئے۔ ٹائیگر کا لہجہ بدستور اونچا ہوتا چلا گیا۔ اسپیکر لگے ہوئے تھے۔ میں عظیم اوشان کا عظیم شاگرد ہوں۔ میں موت کا ہرکارا ہوں۔ میں نے ہر ان ہاتھوں کو توڑ دیا ہے جو طوفان اٹھاتے ہیں، ان آنکھوں کو نوچ پھینکا ہے جو شعلے اور برف برساتی ہیں، اور طوفان اٹھانے والے، شعلے برسانے والے جب میرے مقابلے پر آتے ہیں تو میرے ہاتھوں موت کے بجائے شارک کے جبڑوں میں جا کر سکون کی موت مرنا پسند کرتے ہیں۔ لوگ مسلسل سر ہلا رہے تھے۔ اوشان نے انہیں ٹائیگر اور ڈچ مین کے مارکا کی پوری کہانی سنا دی تھی۔ میں نوگان ہوں۔ سناجو کا دعوے دار پیر پٹک کر چلایا، میں ٹائیگر ہوں، موت پر شیر کی طرح لپکنے جپٹنے اور اسے شکست دینے والا ٹائیگر۔ میں چلتا ہوں تو گزرے ہوئے تمام ماسٹروں کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ میں حملہ کرتا ہوں تو موجودہ عظیم ترین ماسٹر کی آنکھیں مسرت سے چمکنے لگتی ہیں۔ لوگ ایک بڑے دائرے کی شکل میں کھڑے ہوئے تھے۔ اوشان ان کے درمیان مگر ایک قدم آگے اس طرح کھڑا ہوا تھا کہ مزید ایک قدم اٹھانے سے دائرے میں داخل ہو سکتا تھا۔ نوگان کے تینوں ساتھیوں کو سناجو کے پہلوانوں نے گھیر رکھا تھا۔ یہ بات طے تھی کہ آج کی اس جنگ میں کوئی تیسرا مداخلت نہیں کرے گا۔ اس خیال سے ماسٹر آف سناجو کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔
اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ٹائیگر مر گیا تو اس کی زندگی بھر کی کمائی ضائع ہو جائے گی اور پھر وہ کسی بلند ٹیلے پر چڑھ کر سمندر کی آغوش میں جا چھپے گا۔ یہ بات کئی افراد کو معلوم تھی کہ ماسٹروں کی قبروں سے دور نالے کے پاس کسی کی قبر کھود دی گئی ہے، لیکن یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی کہ ٹیلوں کے پاس پھولوں کی گنج میں بھی ایک اور قبر خود اوشان نے تیار کی ہے۔ ماسٹروں کے شاگرد پھولوں کے گنج ہی میں سپرد خاک کیے جاتے تھے۔ ٹائیگر اور نوگان اب آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کو گو رہے تھے۔ تم نے طوفان بپا کرنے والے ڈچ مین کا حشر دیکھ لیا؟ ٹائیگر نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ وہ مکمل طوفان نہیں بن سکا تھا۔ تم نے شیرازی کے انجام کے بارے میں سنا؟ یہ میرا مسئلہ نہیں، اگر تم ان سے حکمرانی واپس لے سکو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں ان کا ساتھ بہرحال نہیں دوں گا۔ تم نے شیرازی کے انجام کے بارے میں سنا؟ ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں۔ ٹائیگر نے ایک بار پھر سر اٹھا کر دائرے کی طرف دیکھا۔ میں نے کتوں کو مارنے میں ہمیشہ کراہیت محسوس کی ہے، لیکن آج میں سگے سناجو کو مارنے میں دلی مسرت محسوس کروں گا۔ میں نے حملے میں پہل کی پیشکش کی ہے اور یہ بے حرکت کھڑا ہے۔ اس سے کہو کہ حملہ کرے۔ لوگ نوگان کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ وہ حقارت سے ہنس رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نوگان کس قدر خوف زدہ ہے۔ انہیں علم تھا کہ ایک مرتبہ زخمی ٹائیگر نے نوگان کو شکست دی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ آج ٹائیگر زخمی بھی نہیں ہے، اور یہی بات نوگان بھی سوچ رہا تھا۔ ٹائیگر نے اوشان کی سمت میں دیکھا۔ وہ اس کا گاؤن سینے سے لگائے سر اٹھائے ہوئے کھڑا تھا۔ ٹائیگر کو احساس تھا کہ اس وقت اوشان کے کیا جذبات ہیں، وہ کیا سوچ رہا ہے۔ حملہ کرو نوگان! دائرے میں سے کسی نے نوگان کو للکارا، اور پھر وہ جنگ شروع ہو گئی جو سناجو کی تاریخ میں سب سے زیادہ خوفناک جنگ کہلائی جانے والی تھی۔ نوگان نے اچھلے اور پہلو بدلے بغیر دائیں پیر کو کسی نیزے کی طرح مارا۔ پیر نیچے سے اوپر گیا۔ ٹائیگر کو پہلے ہی لمحے اندازہ ہو گیا تھا کہ نوگان اس کے شانے پر ضرب لگانا چاہتا ہے، اور اسے یہ بھی علم تھا کہ ایسی ضرب کنکریٹ کی دیوار بھی توڑ سکتی ہے۔ وہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، بس شانے کو 1 انچ دائیں طرف کر لیا۔ نوگان کو وار خالی جانے کے باعث زوردار جھٹکا لگا اور وہ بمشکل خود کو گرنے سے بچا سکا۔ ٹائیگر نے پھنکار کر کہا، 3 موقع دوں گا نوگان۔ نوگان اس بار کسی چیل کی طرح جپٹا تھا۔ اس کی رفتار حیرت انگیز تھی۔ وہ واقعی بجلی کی طرح لپک کر ٹائیگر پر گرا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ٹائیگر کا ٹینٹوا نکالنے کے لیے تیار تھی، مگر جو ہی اس نے چیل کی طرح جست لگائی تھی، ٹائیگر بھی اچھلا۔ اس کا انداز کسی تیندوے کی طرح تھا۔ نوگان کے دونوں ہاتھ فضا میں مولک رہ گئے اور اس کی کمر اچھلتے ہوئے تیندوے کے ہاتھوں میں آ گئی۔ 2 ٹائیگر نے کمر چھوڑ دی تو بہت سے لوگ پسینہ پونچھنے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ ٹائیگر کو یہ پہلا موقع ملا تھا۔ وہ نوگان کی کمر توڑ سکتا تھا، لیکن اس نے یہ موقع ضائع کر دیا، اور اب شاید اسے دوسرا موقع نہ ملے۔ ٹائیگر کو یاد تھا کہ ایک مرتبہ اس میدان میں جب وہ منہ کے بل مٹی پر گرا تھا تو نوگان نے کیا کہا تھا۔ اسے ایک ایک لفظ یاد تھا۔ آؤ! ٹائیگر اسے اس طرح پچکارنے لگا جیسے کتے کو بلاتے ہیں۔ نوگان کے چہرے پر تشویش کے سائے لرز رہے تھے۔ اس کے ساتھی بھی پریشان تھے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پہلوانوں نے انہیں روک رکھا تھا۔ میں تمہیں گوشت کے لوتھڑوں میں بدل دوں گا، نوگان نے غرا کر کہا۔ اس بار اس نے اچھلنے اور گردن یا ٹانگوں پر حملے کی کوشش نہیں کی، اس لیے دونوں ہاتھ آنکڑوں کے انداز میں موڑے۔ اب 10 انگلیاں کیلوں کے انداز میں نظر آ رہی تھیں، اور مجمع میں موجود بہت سے لوگ جانتے تھے کہ 10 انگلیاں دل میں اندر تک گھس کر کھیل ختم کر سکتی ہیں۔ نوگان ترچھا ہو کر لپکا۔ مطلب صاف ظاہر تھا، وہ پہلے ترچھی کک کے ذریعے ٹائیگر کو گرانا چاہتا تھا، اور اس کے بعد سینے پر گر کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے سینہ پھاڑنا چاہتا تھا۔ اوشان گھبرا گیا، کیونکہ نوگان کی رفتار اس فن کے عین مطابق بہت تیز تھی۔ وہ محض دبا نظر آ رہا تھا۔ ٹائیگر 2 قدم پیچھے ہٹا، اور پھر وہ فضا میں بلند ہو گیا۔ فضا میں بلند ہوتے ہوئے اس کی ٹائٹ کک نوگان کے کندھے تک گئی۔ پنڈلی نے کندھے کو چھوا، اور پھر ٹائیگر نے نیچے گرتے ہوئے نوگان کے عقب میں پہنچ کر اس کی کمر دوبارہ جکڑ دی۔ توڑ دو کمر! کوئی بہت زور سے چلایا، مگر ٹائیگر نے کمر چھوڑ دی۔ نوگان اپنی اکڑی ہوئی انگلیوں کو بچاتا ہوا زمین پر گرا۔ اسے صرف ایسا لگا تھا جیسے کسی بلڈوزر نے اس کی کمر پر دھکا لگا دیا ہو۔ وہ منہ کے بل گرا۔ اس کے منہ کے اندر تک مٹی چلی گئی۔ اچانک ہی لوگوں کی تالیوں سے میدان گونج اٹھا۔ ان میں سے بہت سو کو یاد آ گیا کہ ایک بار زخمی ٹائیگر کو نوگان نے اسی طرح زمین چٹوائی تھی، اور ٹائیگر کو سب کچھ یاد تھا۔ وہ نوگان سے 10 قدم دور کھڑا ہوا تھا۔ سناجو کے لوگوں، اس نے پروکار انداز میں کہا، یہ رہا شمشیر سناجو کو سازشوں کے ذریعے حاصل کرنے کا خواہش مند، اب مٹی چاٹ رہا ہے۔ یہی وہ بدنصیب ہے جس کو سناجو کی حکمرانی ورثے میں ملنی تھی، لیکن جس نے غداری کی، غیروں سے ناتا جوڑا، لوگوں کو غلام بنانے کی سازشیں کی، اور خود دوسروں کا غلام بن گیا۔ یہی ہے وہ جس نے سناجو کے اصولوں کو توڑ کر چوری اور قتل و غارت گری کی، سناجو کے لیے نہیں، ذاتی مقاصد کے لیے۔ اوشان سر ہلاتا رہا۔
ٹائگر غیر متوقع طور پر اوشان کی طرف پلٹا۔ فادر، اس کی آواز باری تھی، مقابلہ کرنے کی اجازت دو۔ لوگ سن ہو کر رہ گئے۔ اگر یہ مقابلہ نہیں ہو رہا تھا تو پھر کیا تھا؟ لیکن صرف اوشان کو احساس تھا کہ اس کا شاگرد موت کا ہرکارا اسے اس کے بھتیجے کے قتل کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اجازت ہے، اوشان نے مٹھی بھر مٹی اڑاتے ہوئے کہا، اجازت ہے۔ اور پھر مقابلہ شروع ہو گیا۔ نوگان نے ٹائگر کو باتوں میں مصروف دیکھ کر فلائنگ کک کا استعمال کیا تھا، لیکن وہ ٹائگر کے بارے میں بہت کچھ بھول گیا تھا۔ یہ بھی فراموش کر گیا تھا کہ ٹائگر کی 6 نہیں 7 حصے ہیں، 2 نہیں 4 آنکھیں ہیں۔ ٹائگر کی کمر تک آئی تو ٹائگر نے الٹی کلابازی کھائی اور نوگان اپنے ہی زور میں آگے جا گرا، لیکن اب اسے مہلت نہیں مل سکتی تھی۔ قتل کا حکم جاری ہو چکا تھا۔ ٹائگر نے لپک کر اس کی کمر پکڑی اور اچھال دیا۔ نوگان نے فضا میں الٹی کلابازی کھا کر اس جگہ گرنے سے خود کو بچایا جہاں ٹائگر اپنا گھٹنا بلند کیے ہوئے موجود تھا۔ پیروں کے بل ٹائگر سے 2-3 گز دور گرا۔ اس نے ہاتھ میں مٹی اٹھائی اور ٹائگر کی آنکھوں میں جھونکنے کی کوشش کی، مگر ٹائگر عین وقت پر کلابازی کھا کر ایک طرف ہو گیا تھا۔ اس نے دوسری کلابازی کھائی اور نوگان پر جا گرا۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے نوگان نیچے ٹائگر کو پیس ڈالے گا، تاہم اگلے لمحے نوگان اچھل کر دور جا گرا۔ اس کے منہ سے کربناک چیخ نکلی تھی اور وہ اپنی دائیں ہاتھ کی کلائی کو جھٹک رہا تھا۔ ٹائگر نے عمومی انداز میں زکن بھری۔ وہ دونوں کوہنیوں کے بل نوگان پر گرا۔ کوہنیاں نوگان کے دائیں اور بائیں کندھے کے جوڑوں پر لگی۔ پھر ایسا لگا جیسے کوئی بکرا ڈکرا رہا ہو۔ جوڑ ٹوٹنے کی آوازیں بہت واضح تھیں۔ نوگان شدید ترین کرب کے باوجود کھڑا ہو گیا۔ اس کے دونوں کندھے جھول رہے تھے۔ ٹائگر نے ترچھے انداز میں ایک بار پھر اس پر حملہ کیا، مگر اس مرتبہ نوگان کی رائٹ کک اس کے پہلو میں لگی۔ یوں محسوس ہوا جیسے فولاد سے فولاد ٹکرایا ہو۔ ٹائگر نے حلق تک آ جانے والی چیخ بمشکل ضبط کی۔ ساتھ ہی اس نے دائیں ہاتھ سے نوگان کا وہی پیر پکڑ لیا جس سے اس نے کک ماری تھی۔ نوگان اس وار کے لیے تیار تھا۔ وہ پھلک کر گھوما اور ٹائگر سے دور ہو گیا۔ آؤ! ٹائگر کی غراہٹ شیر کی داڑھ سے کم نہ تھی۔ نوگان نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ اوشان کی ہدایت کے مطابق ان سے ریوالور واپس لے لیے گئے تھے اور وہ 4 پہلوانوں کے درمیان پسے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ مایوس ہو گیا۔ اسی مایوسی کی کیفیت نے اسے جنون میں مبتلا کر دیا۔ وہ بہت تیزی سے لپکا۔ اس کے دونوں پیر بربری مٹی اڑا رہے تھے۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بدروہیں شور مچا رہی ہوں۔ وہ ٹائگر کے قریب جا کر فضا میں بلند ہوا۔ اس کے دونوں پیر ملے ہوئے تھے اور جوائنٹ کی پیشانی پر لگنے کے لیے نیچے آ رہی تھی۔ یہ سب کچھ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہوا تھا۔ ٹائگر پھرتی سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور جو ہی پیر قریب آئے اس نے ان کو جکڑ لیا۔ صرف ایک جھٹکا، اوشان نے سوچا۔ ٹائگر نے حیرت انگیز طور پر نوگان کے پیر چھوڑ دیے۔ اس بار خود نوگان کو بھی حیرت ہوئی۔ اگر ٹائگر محض ہاتھوں کو جنبش دیتا تو نوگان کے دونوں پیر ٹوٹ سکتے تھے۔ وہ گرنے کے بعد لڑکھڑاتا ہوا ٹائگر سے دور ہو گیا۔ لوگوں کو اب بار بار موقع ضائع کرنے پر غصہ آنے لگا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ٹائگر دشمنی کے بارے میں سناجو کے ایک قدیم اصول پر عمل کر رہا ہے: دشمن کو مار کر مرنے کے لیے چھوڑ دو۔ نوگان نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ٹائگر اس پر جھکا ہوا تھا۔ اسی لمحے نوگان نے اس کے پیٹ پر سر مارنے کی کوشش کی، لیکن ٹائگر کی ہتھیلی اس کی گدی پر لگی اور وہ تڑپ کر رہ گیا۔ اگر نوگان عام آدمی ہوتا تو گردن ٹوٹ چکی ہوتی۔ نوگان، اب تم مر جاؤ گے، ٹائگر نے کہا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے نوگان کی رانیں دبوچ لی اور پھر انتہائی تیزی سے اس انداز میں کلابازی کھائی کہ اس کے جسم کا پورا زور اس کے ہاتھوں پر رہا اور وہ کلابازی کھاتا ہوا نوگان کے پورے جسم کے اوپر سے گزر گیا۔ 3 آوازیں لوگوں نے سنی۔ نوگان کے دونوں کولے ٹوٹے اور پھر سر کی ضرب سے ہنسلی کی ہڈی۔ نوگان کی چیخوں سے میدان گونج اٹھا۔ لوگ تالیاں بجانے لگے، کچھ مسرت کے باعث رقص بھی کر رہے تھے۔ کھیل ختم، ٹائگر نے نعرہ لگایا، مگر لوگوں کو اوشان نے آگے بڑھنے سے روک دیا، جو ٹائگر کو کندھوں پر اٹھانے کے لیے بے چین تھے۔ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا تھا۔ ٹائگر کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اگر نوگان کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا تو وہ کسی نہ کسی طرح زندہ رہنے کی قوت حاصل کر لے گا۔ اسے آخری داؤ لگانا تھا، مگر نوگان کے دل کو بچا کر اس نے پیر نوگان کے سینے پر رکھ دیا۔ نوگان کی آواز بیٹھ گئی۔ اب وہ چیخ رہا تھا۔ اس کی آوازیں لوگوں کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ صرف پسلیاں ٹوٹنے کی آوازیں سن رہے تھے۔ پسلی ٹوٹ گئی، صرف وہ حصہ نہیں چھیڑا گیا جس کے نیچے دل تھا۔ اور پھر ٹائگر نے جھک کر نوگان کی پنڈلیوں پر کھڑے ہاتھ سے ضربیں لگائیں۔ پنڈلیوں کی مضبوط ہڈیاں 4 کاری وار لگنے سے چٹخیں۔ چوک میں صرف اوشان عظیم ہے کہ نعرے گونجنے لگے۔ ٹائگر نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ بہت تھک چکا تھا۔ آج شاید اس نے زندگی کی سب سے اہم لڑائی لڑی تھی اور کوشش کی تھی کہ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تک نہ ہوں۔ وہ اوشان کی طرف آیا۔ اوشان کی سمت بڑھا اور پھر ماسٹر نے شاگرد کو اس کی قبا پہنا دی۔ لوگو، اوشان ناچتے گاتے ہجوم کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوا۔
خاموشی، چوک میں سناٹا چھا گیا۔ آج میں خوش نہیں، اداس ہوں، اوشان نے کہا۔ اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اپنے بھائی کی روح کے سامنے شرمندہ ہوں کہ نوگان کا یہ حشر ہوا، لیکن قوت حاصل کر کے اسے بدی کے لیے استعمال کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اگر نوگان رائے راست پر چلتا اور بدی کا راستہ اختیار نہ کرتا تو مجھے سناجو کی شمشیر کا وارث تلاش کرنے کے لیے سمندروں کا سفر نہیں کرنا پڑتا۔ نوگان سناجو کے نام پر کلنک کا ٹیکا تھا۔ اس نے انسانیت کو کتنے دکھ دیے ہیں یہ پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن اس وقت میں تم سے اس اہم مسئلے پر رائے لینے کے لیے یہاں کھڑا ہوں۔ کیا نوگان کا قتل جائز تھا؟ جائز تھا محترم اوشان، چوگان نے ٹیلے سے چلا کر کہا۔ کیا نوگان وارث سناجو بننے کا اہل تھا؟ نہیں، لوگ ایک آواز ہو کر چلائے۔ تم نے دیکھ لیا، میرے شاگرد نے میری اس خواہش کا احترام کیا ہے کہ نوگان کو خراش تک نہ آئے، اس کے لہو کا ایک بھی قطرہ ضائع نہ ہو، اس کی آنکھیں سلامت رہیں اور اس کا دل دھڑکتا رہے۔ اب یہ مقدس روحوں کی مرضی ہے کہ اس دل کا دھڑکنا کب بند کریں، اس کی آنکھوں سے نور کب چھینیں۔ یہ دیکھ کر اوشان نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے۔ وہ خود بھی آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مقدس روحوں، اس نے چلا کر کہا۔ ہوائیں چلنا بند ہو گئیں، درختوں کے پتے بھی ساکت ہو گئے۔ نوگان حاضر ہے عظیم روحوں، اسے لے جاؤ اور اس کی روح کو پاک صاف کر دو۔ میں نے اپنے حلف کا پاس کیا، اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اوشان نے سر جھکا لیا۔ اب اندھیرا ہونے لگا تھا اور دور گھروں میں چراغ جلنے لگے تھے۔ اوشان نے ایک چراغ نوگان کے سینے پر عین دل کے مقام پر رکھ دیا۔ مقدس روحوں کے حوالے، اس نے کہا، اور وہیں کمل کے آسن میں بیٹھ گیا۔ لوگ جانتے تھے کہ اب اوشان اسی وقت اٹھے گا جب چراغ بجھ جائے گا، اور چراغ اس وقت بجھے گا جب نوگان کی حرکت قلب بند ہو جائے گی۔ لوگوں نے نوگان کے ساتھیوں کی طرف دیکھا جو بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ٹائیگر کی طرف دیکھا، وہ سر جھکائے ہوئے اوشان کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ ماسٹر کے بھتیجے کی موت پر تعزیت کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔